اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 تباہ کن گناہ یہ کون سے ہیں جو تباہ کر دینے والے گناہ ہیں، اور اس کا ذکر بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، سنن نسائی میں یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ تباہ کن گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والا جب تک توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے تو وہ چاہے معاف فرما دے۔ لیکن مشرک جو ہوگا، اگر شرک پر مرا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین معافی عطا فرمانے والا ہے۔ نمبر 2، جادو کرنے والا، جو جادو کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کو خسارے میں ڈالتا ہے، لوگوں کو بیماریوں میں ڈالتا ہے، جدائیاں ڈالتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، تو فرمایا کہ یہ بھی تباہ کن جو ہے وہ گناہ ہے، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرا اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ ہاں، توبہ کر کے مرا اللہ رب العالمین معاف فرما دینے والا ہے۔ نمبر 3 ہوگا کسی کو ناحق مار ڈالنا، یعنی کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی تباہ کن گناہ ہے۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ نمبر 6، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ نمبر 7، نیک عورتوں پر، پارسا عورتوں پر تہمت لگانا۔ ظاہر ناظرین کہ عورتوں پر تہمت لگانا زیادہ آسان ہے، تو اس لیے لوگ عام طور پر لگا بھی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک خاتون کو اگر اس طرح تہمت لگائی جائے اس کی ساری زندگی متاثر ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر خواتین کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ تباہ کن گناہ ہے، ورنہ تو کسی پاکیزہ مرد پر بھی، جو پاک مرد ہو، اس پر بھی تہمت لگانا گناہ ہے، لیکن خاص طور پر خواتین کا ذکر ہوا کہ نیک خواتین پر، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ 7 تباہ کن گناہ ہیں جو ہماری زندگی بھی، ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی تباہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان 7 گناہوں سے اور اس کے علاوہ بھی جو گناہ ہیں ان سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 93۔ ناظرین آیت نمبر 93 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. اسے قومن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قوما پڑھا جائے گا، میم پر دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی. قولن اسے بھی وقف میں قولا پڑھا جائے گا. قوما کے بعد لام الف لا ہے ناظرین، اس کا معنی ہے نہیں، یعنی یہاں رکنا جائز نہیں ہے. اور آخر میں علامت وقف اندر 93 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 93 93 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. حتی ایک کلمہ، اذا دوسرا، بلغ تیسرا، بینا چوتھا، السدین پانچواں، وجدہ چھٹا، من ساتواں، دونی آٹھواں، ہما نواں، قومن دسواں، لا یکادون گیارہواں، یفقہون بارہواں، اور قولا 13واں. کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. حتی اذا بلغ، حتی میں تا پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، یہ مد منفصل کہلائے گا ناظرین، اور اسے منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. حتی اذا بلغ بین السدین، بینہ میں نون پر زبر ہے، اس سے السدین کی سین کے ساتھ ملائیں گے. سین کی آواز کو ادا کیا جائے گا، لام کی آواز ادا نہیں کی جائے گی. سین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. تو ناظرین سین اور دال دونوں پر تشدید ہے، دونوں مشدد ہیں، تو دونوں کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. بین السدین، بین السدین وجد من دونہما، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حرف اخفا آ رہا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. من دونہما، دونی علیحدہ ہما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، دونہما. قومن لا یکادون، قومن میں میم پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یہاں یرملون کا قومن لا یکادون نہیں، قومن لا یکادون یفقہون قولا، یہاں وقف کریں گے تو قولا پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. تو سب سے پہلے ناظرین آج کا جو سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. آیت نمبر 93 ہے ناظرین. اب اس پر اعراب لگاتے ہیں. حتی اذا بلغ بین السدین
وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق اعراب ہم لگا چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے بینا، دوسرا السدین، تیسرا دونی، چوتھا ہما، پانچواں قومن، چھٹا قولا۔ تو کل یہاں پر ناظرین 6 اسما ہیں۔ نمبر 1 بینا، نمبر 2 السدین، نمبر 3 دونی، نمبر 4 ہما ضمیر، نمبر 5 قومن، اور نمبر 6 قولا۔ ناظرین و سامعین، یہ 6 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے بلغا، دوسرا وجد، تیسرا یکادون، چوتھا یفقہون۔ نمبر 1 بلغا، نمبر 2 وجد، نمبر 3 یکادون، نمبر 4 یفقہون۔ چار افعال ہو گئے ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا ہے حتی، دوسرا ہے اذا، تیسرا ہے من، چوتھا ہے لا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کہ اسماء، افعال، حروف ہم لکھ چکے ہیں۔ اب ہم تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے بینا۔ بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ سدین، صد کہتے ہیں آڑ کو، کسی بھی آڑ کو، اور یہاں پر پہاڑ کو صد کہا گیا۔ سدینی، 2 پہاڑ، سدین 2 پہاڑ یا 2 دیواریں، کیونکہ آڑ کو صد کہا جاتا ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو ناظرین اسے صد کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سد باب، یعنی کون سا ایسا راستہ ہے کہ اس چیز کو بند کیا جائے۔ تو صد دیوار یا پہاڑ، یہاں پہاڑ کے معنی میں سدین 2 پہاڑ یا 2 دیواریں۔ اس کے بعد دونا بھی ہو سکتا ہے، دونی بھی ہو سکتا ہے، اور ناظرین یہاں پر ظاہر ہے کہ من ہے تو دونی ہوگا، تو دونی کا معنی ہوتا ہے علاوہ، دونی کا معنی ہوتا ہے علاوہ۔ اور اس کے بعد ہما، تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہما اور ہما دونوں شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو صرف ہما کی شکل ہوگی، ہما یا ہما، اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں۔ قومن، افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے۔ اقوام اس کی جمع آتی ہے، قوم ایک قوم،
اقوام بہت سی قومیں، اقوام بہت سی قومیں، قوم اور اقوام یہ دونوں کے دونوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قولاً، قول کہتے ہیں بات کو، قولاً قول کہتے ہیں بات کو، اقوال اس کی جمع آتی ہے۔ اگر اس کو مصدر ہم لیں گے تو ناظرین پھر قول مصدر ہے تو جمع اس کی نہیں آتی، وہ پھر ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر بطور اسم لیں تو قول اور اقوال اس کی جمع ہے۔ قول یہ بھی ناظرین ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اقوال زرعی جو یعنی بہترین جملے ہوتے ہیں، سنہرے جملے ہوتے ہیں، تو انہیں اقوال زرعی کہا جاتا ہے، تو اقوال قول کی جمع ہے۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے بلغا۔ بلغا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ پہنچا، وہ پہنچا۔ اذا اس کا معنی ہے جب، اذا بلغا جب وہ پہنچا یا جب وہ پہنچے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے وجدہ، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے پایا، اس نے پایا۔ یکادون، کادا یکادو ناظرین یہ افعال ناقصہ میں سے سمجھ لیجیے، افعال قرب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں لا یکادون یفقہون، تو یکادون کا معنی کیا کیا گیا؟ نزدیک تھے، تو افعال قرب بھی کہا جاتا ہے، افعال ناقصہ بھی کہہ لیجیے۔ یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ ناظرین نقص یہ ہوتا ہے کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں ہوتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل ناقص یا فعل قرب جو ہے یہ بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، کیونکہ یہ صرف اگر اسی فعل کو ذکر کیا جائے تو بات پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ تو یکادون کا معنی کیا ہوگا؟ لا یکادون، لا یکادون کا معنی ہوگا وہ نزدیک نہیں تھے، وہ نزدیک نہیں تھے۔ یکادون وہ نزدیک تھے، لا یکادون وہ نزدیک نہیں تھے۔ یفقہون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے ناظرین وہ سمجھتے ہیں یا وہ سمجھیں گے۔ لا یکادون یفقہون کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ نزدیک نہیں تھے کہ وہ سمجھیں، نزدیک نہیں تھے کہ وہ سمجھیں، یعنی وہ دور دور تک کسی کی بات کو نہیں سمجھتے تھے، کوئی بولی کسی کی نہیں جانتے تھے۔ ناظرین اسی سے فقہ ہے، یفقہون مصدر آپ دیکھیں تو فقہن یا فقہ آتا ہے، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فقہ بھی کہا جاتا ہے اور فقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ حتیٰ یہ اس کا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے یہاں تک کے یا حتیٰ کے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اذا کا معنی جب، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لا، اس کا معنی ہے نہیں۔ اب ناظرین دیکھیے 6 اسماء، 4 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات موجود ہیں۔ 14 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قوم اور اقوام، نمبر 2 قول اور اقوال، نمبر 3 یفقہون میں فقہ یا فقہ، اور نمبر 4 میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حتی اذا، با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، بلغا، حتی اذا بلغا، با یا زبر بی، نون سین زبر نس، بی نس، سین دال زبر صد، دال یا زبر دی، نون زیر نی، صدینی، بین الصدینی، واو زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا، وجدا، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، ہا زیر ہی، میم الف زبر ما، دونہما، وجدا من دونہما، قاف واو زبر قو، میم لام دو زبر مل، قومل، لام الف زبر لا، یا زبر یا،
کاف علی زبر کا، دال واو پیش دو، نون زبر نا، لا یکادون، قوما لا یکادون، یا فا زبر یف، قاف زبر قا، ہا واو پیش ہو، نون زبر نا، یفقہون، لا یکادون یفقہون، قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولا، قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں وقف پڑھیں گے تو قولا پڑھیں گے، لا یکادون یفقہون قولا۔ ناظرین و سامعین، اب چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ ناظرین، اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغا، وہ پہنچا، بینا، درمیان، السدینی، دو پہاڑوں، وجدہ، اس نے پایا، من دونی، پیچھے۔ ویسے دونی کا معنی علاوہ ہوتا ہے، یا اس سے ماورا مراد ہے، یا اس کے پیچھے مراد ہے۔ ہما، ان دونوں کے، قومن، ایک قوم کو، لا، نہیں، یکادون، وہ نزدیک تھے، لا یکادون، وہ نزدیک نہیں تھے، یفقہون، سمجھیں، کہ سمجھیں، قولاً۔ اچھا، یہ جو بریکٹ میں کہ لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ لفظی ترجمہ یفقہون کہ نہیں بن رہا، صرف سمجھیں، لیکن ظاہر ہے کہ تقاضا ہے ترجمے کا، آسان فہم ترجمے کا، تو اس لیے بریکٹ میں کہ لکھا ہوا ہے۔ یفقہون، کہ سمجھیں، قولاً، بات۔ ناظرین، یہ حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے ناظرین، خاص طور پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیت نمبر 89 سے ہم نے تفسیر شروع کی تھی۔ تو ناظرین، ہم نے کل پہلا جو جانب مغرب سفر تھا، ہم نے اس کے بارے میں جو مورخین نے لکھا تو ہم نے وہ بتایا آپ کو۔ آج ہم بتائیں گے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جی حتیٰ کہ جب وہ طلوع، یعنی اب جانب مشرق کا سفر، کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی حجاب نہیں بنایا۔ تو ناظرین فرمایا کہ واقعہ اس طرح ہے، اور ہمارے علم نے ان کے تمام واقعات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں مورخین لکھتے ہیں کہ دوسری لشکر کشی مشرق کی طرف تھی، چنانچہ ہیروڈوٹس اور ٹی سیاز دونوں ان کی مشرقی لشکر کشی کا ذکر کرتے ہیں، جو لیڈیا کی فتح کے بعد اور بابل کی فتح سے پہلے پیش آئی تھی، اور دونوں نے تصریح کی کہ مشرق کے بعض وحشی اور صحرا نشین قبائل کی سرکشی اس کا باعث بنی تھی۔ یہ ٹھیک قرآن کریم کے اس اشارے کی تصدیق ہے کہ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، کہ جب وہ مشرق کی طرف پہنچے تو ایسی قوم ملی جو سورج کے لیے کوئی آڑ نہیں رکھتی تھی، یعنی یہ خانہ بدوش تھے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، یہ خانہ بدوش قبائل کون تھے؟ تو ان مورخین کی صراحت کے مطابق بیکٹیریا یعنی بلخ کے علاقے کے قبائل تھے۔ نقشے پر اگر نظر ڈالیں تو صاف نظر آئے گا کہ بیکٹیریا جو ہے ٹھیک ایران کے لیے مشرق اقصی کا حکم رکھتا تھا، کیونکہ اس کے آگے پہاڑ ہیں اور انہوں نے راہ روک دی ہے۔ اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ گیڈروسیا کے وحشی قبیلوں نے اس کی مشرقی سرحد میں بدامنی پھیلائی اور ان کی گوشمالی کے لیے اس سے نکلنا پڑا۔ گیڈروسیا سے مقصود وہی علاقہ جو آج کل مکران کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین کسی اور طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا، اس لیے قیاس کہتا ہے کہ مکران سے نیچے ان کے قدم نہیں اترے ہوں گے، اور اگر اترے ہوں گے تو دریائے سندھ سے آگے نہیں بڑھے ہوں گے، کیونکہ دارا کے زمانے میں بھی اس کی جنوب مشرقی سرحد دریائے سندھ ہی تک معلوم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ ہم نے آپ کو بتایا کہ یعنی جو مورخین نے اس بارے میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس جگہ کا مصداق مکران بتایا، لیکن کہتے ہیں یہ مورخین نے لکھا، لیکن جہاں روئے زمین پر سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے جزائر فجی میں ہے، کہ جہاں پر روئے زمین پر سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ناظرین کہ جو آیت نمبر 92 سے ہے، 92 سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم پر چل پڑے، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ آج کا سبق بھی ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اب ناظرین، پہلا جو سفر تھا کہ جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا، انہوں نے سورج غروب ہوتے ہوئے کیسے پایا؟ کہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا، وہاں پر بھی ایک قوم پائی۔ پھر دوسری مہم کی تو وہاں پر تشریف لے گئے کہ جو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، وہاں پر ایسی قوم کو دیکھا کہ سورج کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ اب تیسری مہم کا ذکر ہے، اور تیسری مہم کیا ہے کہ ایک ایسی قوم کو دیکھا، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ایک ایسی قوم پائی کہ جو کسی کی کوئی بات، یعنی ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اب ناظرین و سامعین، اس کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ یہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے جو بجانب شمال ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ تیسری لشکر کشی انہوں نے اس علاقے تک کی جہاں یاجوج اور ماجوج کے حملے ہوا کرتے تھے۔ یہ یقیناً اس کی شمالی مہم تھی جس میں
کاسپین کو داہنی طرف چھوڑتا ہوا کاکیشیا کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں اسے ایک درہ ملا تھا جو 2 پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا۔ اسی راستے سے یاجوج ماجوج آ کر اس طرف کے علاقے میں تاخت و تاراج کیا کرتے تھے، تباہی بربادی کیا کرتے تھے، اور یہی اس نے صد تعمیر کی، یعنی دیوار کو تعمیر کیا۔ قرآن کریم اس مہم کا حال ان لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، آیت نمبر 93 جو کہ آج کا سبق بھی ہے۔ یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے اس طرف اسے انہیں ایک قوم ملی جو کوئی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ بس صاف معلوم ہوتا ہے کہ سدین سے مراد سدین سے جو مقصود ہے کاکیشیا کا پہاڑی درہ ہے، کیونکہ اس کے داہنی طرف جو ہے وہ یعنی ایک چیز ہے جسے شمال اور مشرق کی راہ روک کر رکھی ہے۔ بائیں طرف بحر اسود، یعنی ایک طرف بھی کہتے ہیں کہ بحر خضر ہے، یعنی ایک دریا یا سمندر ہے، اور دوسری جانب بحر اسود ہے جو شمال مغرب کے لیے قدرتی روک ہے۔ درمیانی علاقے میں جو ہے وہ سلسلہ کوہ ہے، یعنی پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایک قدرتی دیوار کا کام دے رہا ہے۔ پس اگر شمالی قبائل کے حملوں کے لیے کوئی راہ باقی رہی تھی تو وہ صرف اس سلسلہ کوہ کا ایک عریض درہ یا وسطی وادی تھی، اور یقیناً وہیں سے یاجوج اور ماجوج جو ہے دوسری طرف ان کو پہنچنے کا موقع ملتا تھا۔ اس راہ کے بند ہو جانے کے بعد نہ صرف بحر خضر سے لے کر بحر اسود تک کا علاقہ محفوظ ہو گیا، بلکہ سمندروں اور پہاڑوں کی ایک ایسی دیوار قائم ہو گئی جس نے تمام مغربی ایشیا کو اپنی پاسبانی میں لے لیا، اور شمال کی طرف سے حملے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ اب ایران، شام، عراق، عرب، ایشیا کوچک بلکہ مصر بھی شمال کی طرف سے بالکل محفوظ ہو گیا تھا۔ اگر وہ مورخین کہتے ہیں کہ نقشے میں یہ مقام دیکھیں، تمام مغربی ایشیا نیچے ہے، اوپر شمال میں بحر خضر ہے، اس سے بائیں جانب شمال مغرب میں بحر اسود ہے۔ ناظرین مزید کیا اس میں کہا گیا وہ بھی انشاءاللہ ہم مورخین نے جو کہا وہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قولا لا یکادون یفقہون قولا۔ اچھا، من دونہما قولا آپ نے پڑھا، وہ قومل ہے، قومل، ٹھیک ہے؟ ترجمہ پڑھیے۔ میرے خیال میں میری آواز نہیں جا رہی، چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی اللہ بخش راول پنڈی سے۔ اللہ بخش، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ اچھا، آپ کی ایج کتنی ہے اللہ بخش صاحب؟ 65۔ ماشاءاللہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی۔ اچھا، نمبر 1 یہ ہے کہ ایک ساتھ ملا کر پڑھا کریں، توڑ کر نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 حتی، اس کو آپ نے کھینچنا چاہیے تھا، آپ نے اس کو بغیر کھینچے پڑھا، ٹھیک ہے؟ حتی کیونکہ اوپر مد کی علامت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بینا
بین السدین، آپ نے پڑھا بین السدین، تو بینا اور سدینی، بینا نہیں، سدینی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا پریکٹس کر لیجئے گا، دہرائیے گا اس کو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیحال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین جب ہمیں کال کریں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں، اور تاکہ ہم تک صحیح آواز پہنچے، اور خاص طور پر ناظرین توجہ ادھر رکھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور ناظرین اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔